ممی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. کہاں تھے ہم؟ یہاں پر فعارض عنہم وتوکل علی اللہ. جی وتوکل علی طائفۃ منہم غیر الذی تقول واللہ یکتب ما یبیتون فعارض عنہم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. ختم ہو گئے بات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں ان کی ایک روگردانی کہیے یا پھر کہیے ان کا ایک خفیہ انداز میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجیز کو برباد کرنے کے لیے جو عمل کرتے تھے، جو کام کرتے تھے، اس کو ہائی لائٹ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلیئرلی یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے آگاہ رہو، تم ان سے کیا رہو، سترک رہو، لیکن جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض راتوں کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورہ کرتے ہیں، اور جو مشورے کرتے ہیں اللہ ان کو لکھ لیتا ہے. تو ان کا خیال نہ کرو. کسے کہا جا رہا ہے؟ تم ان سے بے پرواہ ہو جاؤ، ان کا خیال نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ آپ صلی وسلم سے اللہ علیہ بتایا جا رہا ہے وسلم کہ آپ ان کو فکر مت. غیبانہ طور پہ ان کو یہ انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ یہ جو منافق تمہارے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، جو ڈکلیئر کر چکے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن پھر بھی اندر سے منافق ہیں، کمزور نفس لوگ ہیں، جو تمہاری اسٹریٹجیز کو برباد کرنے کے لیے تمہارے ساتھ دن میں بیٹھتے ہیں اور راتوں میں جا کے منصوبے بناتے ہیں کیسا ان اسٹریٹجیز کو برباد کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سترک کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ہوشیار رہو، ان لوگوں سے ہوشیار رہو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں لکھ رہا ہوں ان لوگوں کے بارے میں، لکھا جا رہا ہے یہ لوگ کون ہیں. اللہ اکبر. تو ان کا خیال نہ کرو، اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو لے کر کے بے فکر ہو جاؤ، خیال نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو. وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. اور اللہ کافی ہے اور بہت اچھا کارساز. اللہ سے بہتر کوئی ہے کارساز؟ کوئی ہو سکتا ہے اللہ سے بہتر کارساز؟ بالکل نہیں، کوئی کارساز نہیں. نہیں، بالکل نہیں. اللہ رحم کرے اور اللہ ہم سب کو توفیق دے. اللہ ہم کو قرآن پڑھ کر سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کہا گیا کہ افلا، بس کیا نہیں وہ غور و فکر نہیں کرتے اس قرآن کے اندر؟ کیا یہ لوگ اس قرآن پر ابھی تک ایمان نہیں لائے؟ کیا ان کو پتہ نہیں؟ پڑھ کے بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ اہل زبان تھے، عربی زبان سے واقف لوگ تھے. افلا تتبرون، کیا یہ لوگ غور و فکر ہی نہیں کرتے قرآن میں؟ یہاں کس چیز کو اہمیت دینا ہے؟ کیا صرف ترجمہ پڑھ کے میں پورا قرآن سمجھ سکتی ہوں؟ تدبر از نہیں، ویری غور و فکر کرنا. غور و فکر ذہین لوگوں کے لیے ہے. اگر غور و فکر نہیں کر رہے قرآن کے اندر، کسی آیت کے اندر اپنے آپ کو رکھ کے نہیں دیکھ رہے ہیں، بس مجھے میرے لوگوں کا چہرہ آ رہا ہے، میرے رشتہ دار، میری بھابھی، میری جٹھانی، میری دیورانی، میری بھاوج، میری بہن، میری چھوٹی بہن، میری بڑی بہن، تو یقین مانیے کہ یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے خلاف گواہی دے گا. اگر میری اس قرآن کی ہر آیت میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہی ہوں اور آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں، تو میرے اور آپ کے لیے وعید ہے. اور میں اور آپ انہی یہودیوں کی طرح عمل کر رہے ہیں جو قرآن پڑھتے ہوئے یہ سوچتے ہیں یہ تو امیوں کے لیے ہے، یہ تو بھاوج کے لیے ہے، یہ تو بھابھی کے لیے ہے، یہ تو خالہ کے لیے ہے، یہ تو پھپھو کے لیے. پھپھو ایسا کرتے تھے، خالہ ایسا کرتی تھی. یہ چیز اگر میرے اور آپ کے ذہن میں آ رہی ہے تو ہم اس قرآن سے صرف اور صرف نقصان اٹھا رہے ہیں.
یعنی کہ میرا اور آپ کا نام ان لوگوں کے نام کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے جو خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہوں. مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس قرآن کی ہر آیت کے اندر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھنا ہے کہ اللہ کہیں میرے اندر یہ برائی تو نہیں ہے, کہیں میں اس برائی کے کام میں شامل تو نہیں ہوں, کہیں میں یہ غلط کام تو نہیں کر رہی جو یہاں پر لکھا ہوا ہے, کہیں میں آپ دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن 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 کری اور رات میں کہیں بیٹھ کے موبائل پہ کوئی حرام چیز تو نہیں دیکھ رہی. کیا میرے دن اور رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور راتوں سے میچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ تدبر ہے. کیا میں قرآن پڑھ رہی ہوں, میرا پڑوسی پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا؟ میں اس سے فائدہ اٹھا رہی ہوں, میرے بچے پتہ نہیں جنت میں جائیں گے یا جہنم میں, میرا شوہر جنت میں ہے یا جہنم میں ہے. یہ فکر اگر آپ کے اندر ہے تو یقین مانیے کہ آپ تدبر کر رہی ہیں, آپ کا دل زندہ ہے اور آپ زندہ دل ہیں, اور آپ کے دل کی غذا یہ قرآن ہے, اسی لیے آپ کے اندر احساسات ہیں. اگر آپ کے دل کی غذا کے اندر قرآن شامل نہیں ہے تو آپ جنک ہے, جنک کھا رہا آپ کا دل. جنک کھانے کے بعد بیماریاں آ جاتی ہیں دل کے اندر, غیبت, چغلی, جھوٹ, دھوکہ, بدنیتی, فسادات پھیلانے والے دل. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس قرآن کے اندر تدبر تفکر کرنے والے بنے, غور و فکر کرنے والے بنے. آمین یا رب. وَلَوْ كَانَ مِنْ آمین. عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. کیا کہا گیا؟ وَلَوْ كَانَ, کیا کہا گیا؟ من عند اللہ, اگر یہ اللہ کے پاس سے نہیں ہوتا اور کسی غیر اللہ کے پاس سے ہوتا, لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, اختلافات. البتہ وہ پاتے اس کے اندر بہت زیادہ اختلاف. کیا کوئی چیز آپ کو قرآن کے اندر اختلاف والی نظر آتی ہے؟ کیا کہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام لے کے کہا کہ اس کو قتل کرو؟ کیا کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ جاؤ کافروں کو مارو وداؤٹ دعوت دیے, وداؤٹ ان کو بتائے کہ دیکھو اللہ یہ کہتا ہے, اللہ یہ کہتا ہے؟ پہلے دعوت دو, پہلے اس قرآن کی اہمیت کا احساس ان کے دلوں کے اندر جگاؤ, اس قرآن کے لیے ان کے دل کے اندر محبت جاگے, پھر ان کے ساتھ اگر وہ نہیں مان رہے تو پھر ان سے نفرت کرو, نفرت کرو. کیا ہم نفرت بھی نہیں کرتے؟ ہم تو نفرت بھی نہیں کرتے. ہم تو ایسے منافق ہیں کہ ہم برتھ ڈے منا لیتے ہیں کرسچنس کو دیکھ کے, فرینڈ شپ ڈے منا لیتے ہیں کرسچنس کو دیکھ کے. دیکھیے ہمارے حالات کیا ہیں. کیا ہم فرینڈ شپ ڈے نہیں مناتے کرسچنس کو دیکھ کے؟ مناتے ہیں یا نہیں مناتے؟ کامن ہو گئی یہ برتھ ڈیز, اینیورسریز, ویلنٹائن ڈے, ہاں, اور کچھ مسلمان بچیاں تو جا کے راکھی بھی باندھ دیتے ہیں, ہندو بچوں کو راکھی بھی باندھ دیتے ہیں. فیئر ویل ہے, وہ اسکول میں تو رسمن اوتھ لی جاتی ہے, اوتھ لی جاتی ہے ہاتھ لمبا کر کے, یہودیوں کی طرح ہاتھ لمبا کر کے اوتھ لی جاتی ہے. کس قسم کی قسم ہے؟ کیا قرآن اور سنت سے ثابت ہے چیز؟ ثابت ہے چیز قرآن اور سنت سے؟ نہیں بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. یہ مگر کچھ ہے ہی نہیں اسلام میں ایسا کچھ کرنا. ذوق و شوق سے کرتے ہیں بچے بھی, اور مائیں بھی اچھا تیار کر کے ٹائی وائی پہنا کے بچوں کو اسکول بھیج کے. اگر نہیں کرے تو وہ اپنے آپ کو انفیریئر ایسا کرنا شروع کر دیتے بچے. یہ والی چیزیں, کیا کوئی اختلاف آپ کو اس کتاب میں نظر آتا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ یہ غلط ہے, بول کے گھر والے کوئی بتاتے ہی نہیں, بڑے نہیں بتاتے, بالکل بھی نہیں بتاتے. کیا یہ صحیح ہے کہ ہم ان بچوں کو بتائیں بھی نہیں؟ صحیح ہے کہ ہم بچوں کو بتانا بھی نہیں کہ یہ دیکھو یہ نہیں کرنا ہے, یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. جب کوئی شخص اگر قرآن, دیکھیے 4 چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس قرآن کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کا
مخاطب ہر انسان ہے. اس قرآن، یہ قرآن صرف میری اور آپ کی کتاب نہیں ہے، اس کا یعنی کہ یہ کتاب تمام انسانیت کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے کتاب ہے. ہندو، مسلم، کرسچن، جوز، ہر ایک کے لیے کتاب ہے. کیا یہ صرف میری اور آپ کی کتاب ہے؟ نہیں. تو کیا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھے، تدبر کے ساتھ پڑھے؟ بے شک پڑھنا اور چاہیے. ہاں اب دیکھیے ہمارے عقیدے کیا ہیں ہمارے انڈیا اور پاکستان میں، کہ نہیں صرف عالم لوگ یہ کتاب پڑھ سکتے ہیں، صرف علماؤں کا کام ہے کتاب پڑھنا اور سمجھانا. میں اور آپ اگر کتاب لے کر بیٹھیں گے تو بھٹک جائیں گے. کیا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے؟ غور و فکر کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان اس کے معنی اور مطلب کو سمجھے. غور و فکر کے لیے کیا صرف تلاوہ کر لینا ضروری ہے؟ سیکنڈ پوائنٹ، کیا صرف تلاوہ از انف؟ نہیں تلاوہ نہیں خالی کافی نہیں ہے. ہاں، تلاوہ غور و تو ہر فکر، کوئی کر لے سکتا. غور و فکر نہیں ہے تو پھر تلاوہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یاد رکھیے یہ کتاب گائیڈ لائن ہے، گائیڈنس کے لیے اتاری گئی یہ کتاب. آپ کو صرف معلوم ہے، آپ کو بس اتنا آتا ہے لیفٹ لینا ہے، رائٹ لینا ہے، آگے جانا ہے، پیچھے جانا ہے. نہ آپ کے پاس گاڑی ہے لیکن آپ کو گاڑی چلانی نہیں آتی تو پھر فائدہ کیا ہے اس گاڑی کا؟ کار رکھی ہوئی ہے آپ کے گیراج میں لیکن آپ کو کار نہ چلانا آتا نہ آپریٹ کرنا آتا تو کیا فائدہ ہے اس قرآن کا؟ یہ بتایا گیا ہے یہاں پر. تدبر، تفکر مسٹ ہے اگر اس قرآن سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو. اور جو اپنی سمجھ بوجھ سے کام لے کر اس کے دلائل اور معنی سے نتائج اخذ کر سکے، محض اندھا مقلد ہو کر رہ جائے گا. یعنی کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے ذہن میں جو آ رہا ہے میں بس وہی معنی ایکسٹریکٹ کروں گا، جو مجھے پسند آ رہا ہے بس میں اس کو لے لوں گا، جو میرے مرضی کے خلاف جاری ہے چیز میں اس کو ریفیوز کر دوں گا. قرآن میں حکم دیا گیا کہ اگر تم بیوی کو بنا ہاتھ لگائے بھی طلاق دے رہے ہو تو جو تحفے، جو کپڑے، جو سونا دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لینا ہے. اور اگر کسی کا طلاق ہو تو لڑکا فوری انکار کر دے گا اس چیز کو لے کے، حالانکہ وہ لڑکے کے گھر والے بھی انکار کریں گے، کہیں گے ہم نہیں مانتے اس چیز کو. کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ جی بولتے برابر. یہ کیا ہم سلیکٹیو نہیں ہیں؟ بالکل. فتوے بھی ویسے جاری کر رہے نا آج کل، فتوے بھی اپنے ویسے حساب جاری، سے. اپنی مرضی کے فتوے ہیں، اپنی مرضی کے فتوے ہیں. طلاق فلم دیکھ کے ہم وہ کر لیے کہ ختم ہو گئی بات. ایک بار بول دیا ہسبینڈ تو ختم ہو گئی بات. دوسرے 3 بار ایک جھٹکے میں 3 بار بول دیا طلاق 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 تو ختم ہو گئی بات. کیا اتنا سستا ہے یہ رشتہ؟ ایک عورت جو اپنی پوری زندگی لگا رہی آپ کے لیے، آپ صرف 3 جملے غصے میں جذباتی ہو کے نشے کی حالت میں آپ بول دیں گے تو رشتہ ختم؟ نہیں، یہ تو اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ہے. بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہاں اسی چیز کی دعوت دی جا رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. کیا تم اس کتاب کے اندر کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے تم کو کہ جو تمہیں ایسا لگے کہ امپرفیکٹ ہے، غلط ہے، ثابت نہیں کی گئی؟ اس زمانے کے لوگوں کے لیے زیادہ چیلنج تھا اس کتاب پہ عمل کرنا، ایمان لانا. کیا آج میرے اور آپ کے لیے زیادہ بڑا چیلنج ہے؟ کس کے لیے بڑا چیلنج تھا؟ آج کے لوگوں کے لیے نہیں، اس زمانے میں بڑا چیلنج تھا نازیہ. کیونکہ اس زمانے میں کچھ آیتیں ایسی تھیں جہاں پر علقہ، نطفہ، ایسی یونیورس کے بارے میں ایک جو پیشن گوئیاں کی گئی کہ جو ہے سورہ کہف میں جو ہم دیکھیں ٹائم ٹریول کرتا ہے، لوگ ٹریول کر سکتے ہیں، ذوالقرنین ٹریول کر چکا. ایسی چیزیں چیزوں پہ بلیو نہیں کر رہے. سائنس کرتے تھے، سائنس کرتے ہیں. پورا سائنس قرآن سے نکلا ہے. آج کا نیو جنریشن جو ہو پورا گیا سائنس مسلمان قرآن ہوتے سے، ہوئے بھی مطلب بالکل قرآن کے
قرآن बिल्कुल کی چیزوں پہ نہیں عمل کر کے، نہیں پڑھ کے، نہیں سن کے، نہیں سمجھ کے، سائنس سمجھتے سب، بالکل سب کو یہی لگتا ہے کہ نہیں یہ تو غلط. بالکل سائنس ہے اور اس میں قرآن کا کوئی عمل نہیں، جبکہ قرآن کے اندر سے سائنس نکلی ہوئی ہے. کیا بے اس شک بے زمانے میں شک اگر بالکل. کہتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، جو کہا گیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نطفے سے پیدا کیا، کیا انسان اس دور کا انسان اتنی سائنس جانتا تھا کہ ایک نطفہ علقہ کیسا بنتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، اس بالکل نہیں زمانے میں جانتے. آپ قرآن میں کہا گیا کہ دنیا اوول ہے، گول نہیں ہے. آج انوینٹ ہو رہی یہ چیز کہ دنیا واقعی گول نہیں ہے، انوینٹ ہے، جبکہ 1400 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بتا چکے کہ دنیا گول نہیں ہے، اوول ہے. بے شک ایسے الحمدللہ. کئی چیزیں ہیں جو قرآن کے اندر آج بھی موجود ہیں، جو کہ ایک ماڈرن سائنس آج انویسٹیگیٹ کر کے اس کے اوپر ایمان لا رہی ہے، اور ہم مسلمان ہیں کہ ہمارے دل نہیں جھکتے اس کے اوپر. آج ہم ایسے دور میں ہیں کہ مسلمانوں کو ہی مسلمان کرنے کا وقت آ گیا ہے، مسلمانوں کو مسلمان بنانا ہے. نہیں جب نہیں کوئی اس بالکل. قرآن میں تدبر و تفکر ہی نہیں کرے گا تو اس پر یہ حقیقتیں کیسے کھل سکیں گی کہ اللہ کا سچا اور برحق کلام یہ قرآن ہے. اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو کیا اس میں کوئی اختلاف نظر آتا ہے تم کو؟ اللہ کا سوال ہے یہ، اللہ تعالیٰ اللہ کا سوالیاں قرآن. پوچھ رہے ہیں. کیا تم کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف ہے؟ اگر تم اس کو انسانی کلام سمجھتے ہو تو سب مل کر اس جیسی کوئی ایک آیت لے کر آؤ میرے سامنے. کیا یہ چیلنج اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار نہیں دے چکے انسانوں کو؟ جی اور جی. پھر کہا گیا انسان ہی نہیں بلکہ پورے جن اور انسان مل جاؤ، پورے کے پورے جن اور پورے کے پورے انسان ایک ساتھ ہو جاؤ اور ایک ساتھ ہو کر کے ایک ایسا کلام بنا کے لے کے آؤ میرے لیے. بنا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں، ناممکن ہے. بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں بنا سکتے. پھر چلیے اب آ جاتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. کیا کہا گیا؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ، اور اگر اور جب آ جائے امر من، کیا کہا گیا یہ آیت میں؟ کون بتائیں گے اس کوئی کا بھی مطلب؟ باجی کوئی بھی افواہ اگر پہنچتی ہے تو فوراً اس کو پھیلا دیتے ہیں اس کی ہاں، تصدیق کرنے کی بجائے. تصدیق نہیں کرتے اور اس کو بہت فوری کٹ 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 اس کو پھیلا دیتے. کیا سوشل میڈیا آج یہ کام نہیں کر رہا؟ جی ہاں باجی. ایسی چیزیں چل رہی، بالکل. بس کوئی ایک سن لیا تو دو. اور اس کام میں سب سے زیادہ عورتیں آگے رہتی، سب گوسپ. سے زیادہ گوسپ. ایک کوئی چیز آ گئی آپ کے سامنے، اس کی تصدیق نہیں کرنا، اس کے بارے میں دیکھنا نہیں اور اس کے بارے میں معلومات نہیں کرنا، کہ تصدیق ہی نہیں کرنا کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے، اور بنا تصدیق کیے اس کو پھیلا دینا، آگے پہنچا دینا. ایک بات، ایک نیوز چلتی رہے گی چینل کے اوپر، بار 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 اتنا چلے گی کہ جھوٹ کو انسان سچ سمجھ لینے تک اس بات کو ریپیٹ. اور یہ یاد رکھیے کہ ایک ہیومن اسٹریٹجی ہے، ایک ہیومن اسٹریٹجی، ایول اسٹریٹجی میں کہوں گی. یہ ایک ایول اسٹریٹجی کے تحت یہ کرایا جاتا ہے. یہ شیطان کا ایک ہتھ کنڈا رہتا ہے جہاں پر ایک غلط بات کو بار 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 اگر آپ ریپیٹ کریں گے تو مجبوراً انسان اس کو قبول کر لیتا ہے، حق سمجھ لیتا، سچ سمجھ لیتا. کیا ایسا ہوتا ہے ہمارے ارد گرد؟ ہاں ہو رہا ہے نا آج کل، پورا وہی چل ایک رہا تو ہے. سوشل میڈیا اس کا بیسٹ ایگزامپل ہے، سوشل میڈیا اس کا بیسٹ ایگزامپل ہے. اور دوسرا کیا جی ایگزامپل ہے؟ کیا مائیں اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کرتی یہ کام؟
तुम बुरे अच्छा, हैं, तुम फेवरेटिज्म, गंदे, फेवरेटिज्म फेवरेटिज्म क्या नहीं करती हम? बेशक, करते हैं या नहीं करते? हाँ, डिफरेंसेस क्रिएट करके। हाँ, कोई वो झूठी अफवाह, कहीं से एक अफवाह आ गई, खत्म, उसको फैलाएंगे, ऐसा फैलाएंगे, कट 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 कट, फोन कर कर के, मैसेजेस दे दे के, ऐसा हो गया कहते, ऐसा हो गया कहते, ऐसा, उनकी बेटी भाग गई, उनकी बेटी भाग गई, उनका बेटा भाग गया, उनका वो हो गया, इनका ये हो गया, इतना उसको वायरल करेंगे, हालांकि कुछ मामला कुछ और रहता है और हम उसको आगे कर देते हैं, किसी और हद तक ले जाते हैं। ये चीजें औरतें बहुत ज्यादा करती। वलौ वलौ रद्दूहु इला रसूली, क्या कहा गया? व इदा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नी अविल खौफी अज़ाउ बिही, जबकि वो लोग फैला देते हैं, चाहे अमन की खबर हो, चाहे कोई खौफ की खबर हो, बिना सोचे समझे। एक ग्रोह ऐसा रहता है जो सिर्फ प्रोपोगंडा करता है, फैलाता है इसको, इतना फैलाता है, इतना फैलाता है, जबकि क्या करना चाहिए था उनको क्या करना चाहिए था? तस्दीक करनी चाहिए थी, सही और गलत, उसकी तस्दीक करनी चाहिए थी। और अगर उसको पैगंबर और सरदारों के पास पहुंचाते तो तहकीक करने वाले उसको तहकीक कर लेते, जबकि क्या करना चाहिए था? इस बात को पहले, जो भी खैर की या बुरी बात निकली है हवाओं में, उसको पहले ले जाके जो उस एरिया के बड़े हैं, जैसा कि रसूल हैं और जो दूसरे सहाबा हैं, पैगंबर और सरदारों के पास पहुंचाते तो तहकीक करने वाले उसकी, हो सकता है कि तहकीक करके आपको क्लियर कट क्या सल्यूशन है बता लेते। बल्कि वो क्या करते हैं, तो तहकीक करने वाले तहकीक कर लेते, और अगर तुम पर अल्लाह का कोई फजल और उसकी मेहरबानी ना होती तो क्या होता? तो कुछ लोगों के अलावा, तो कुछ लोग के सिवा सब शैतान के पैरों होते। अगर तुम्हारे दरमियान अल्लाह के रसूल ना होते तो तुम हर गलत बात को सही समझ लेते और तुम्हें शैतान ऐसा जकड़ लेता कि तुम शैतान के हथकंडे में फंस जाते। अल्लाह का शुक्र है कि सच बोलने वाले, देख, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान है हमारे, जो हमारे लिए गाइडेंस हैं, जो हमारी रहनुमाई के लिए हैं। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं रहते हमारे दरमियान तो हम किसी भी बात को सच समझ लेते और शैतान का काम आसान कर देते, शैतान के हथकंडे में हम फंस जाते। होता या नहीं होता? कुछ तुम में से कुछ के सिवा सब के सब शैतान के पैरों हो जाते, शैतान के ताबे हो जाते। फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि ला तुकल्लफू इल्ला नफ्सक, क्या कहा गया? कि लड़ाई करो अल्लाह के रास्ते में और नहीं तुम जिम्मेदार, तो तुम जिम्मेदारी तुम पर मगर इल्ला के अपने आप, तुम्हारी अपने नफ्सों की जिम्मेदारी तुम पर है। वहुर्रिदिल मुमिनीन, और तरगीब दो मोमिनों को, किस बात की? असा अल्लाहु अन यकुफ्फा बअसल्लज़ीना कफरू, क्या हुक्म दो? असा अल्लाहु, जो हो सकता है करीब में अल्लाह ये के रोक दे, किस चीज़ को रोक देने की बात हो रही है? करीब है कि अल्लाह ताला रोक दे इस लड़ाई को, बंदों के क्या है वो बंदे लड़ाई को बंदे के लिए, और जी अल्लज़ीना कफरू, उनके लिए जो कुफ्र करते हैं। वल्लाहु अशद्दु बअसन व अशद्दु तनकीला, और क्या कहा गया? बहुत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत सख्त है सजा देने में, सजा के लिहाज से भी, और बहुत सख्त है, और तनकीला के लिए अजाब देने के लिए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला
बहुत ज़्यादा सख्त है। अगर बहुत लंबी हो रही है क्लास तो फिर यहीं पे हम क्लास ख़त्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ज़ोहर का टाइम होते जा रहा है। 2 आयतें हैं, ये 2 आयतें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक क्लास के साथ कर लेंगे। और एक चीज़, अगर आपको ये क्लास बोझ लग रही है तो आप लोग ये क्लास छोड़ सकते हैं, ताकि दूसरे नए स्टूडेंट हैं जो आना चाह रहे हैं क्लास में, लेकिन मैं उनको बोल दी कि